لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی، تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظ اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں، توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزہ اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذہب سے، چاہے ہندو ہو، کرسچن، بدھ، جوز، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے، ہم یکسانیت پہ بات کریں،
اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے, اسی لیے آپ اگر میرے لیکچر سنیں گے, اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلاف ہی نہیں ہوتا ہے, انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل, جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے, قرآن اینڈ بائبل نیٹ آف سائنس, اور انہوں نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں, نعوذ باللہ, سائنٹیفک, اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے, جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے, اور اللہ کی مدد تھی, صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا 2000 میں 1 اپریل میں, ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے, میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر, جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again. مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی فداوا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے ہیں اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن, تقابل ادیان, کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے, توحید کی, کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے, کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو, بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے, آپ وید کو پڑھیے, بھگوت گیتا کو پڑھیے, اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو, پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز, وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں, اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا. اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شوق پڑی تھی بھگوت گیتا سے, سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے, وید, اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا, اور وید کے بعد اپنشد, اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے, ایک کو کہتے ہیں شروتی, ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے, خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 2 منترا نمبر 1, ایکم ایویدتیم, یہ سنسکرت ورڈ ہے, ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. آپ اگر شویتا ستارہ اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19, اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج, پینٹنگ, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل. ناتسر پرتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 2, ناتسر پرتیما استی, اس خدا کی, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی تصویر نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوترا, ہندوازم میں ایکم براہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے, چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 14, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنی حین ودنی خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 11, even I am God and besides me there is no other savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 and book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5, اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے, چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو, آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے, جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر, انہیں گرنتھ پڑھی, اور جو گرنتھ پڑھی انہیں لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہے تھے. سکھ مذہب ہے, ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب جو گرو نانک نے لکھی تھی, اور اس کے پہلے چیپٹر, پہلے کتاب نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے
کہ خدا ایک ہے, وہ خالق ہے, اس کی پیدائش نہیں ہے, اس کا انت نہیں ہے, وہ دیالو ہے. آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں کہوں گا میں. اور سکھزم میں ایک وہ کہتے ہیں خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے. ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا. اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے, اس میں ست نامہ, دا ہولی نیم, اسے کہا گیا پروردگار, اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی, دا چیریشر, دا سسٹینر. اسے کہا گیا ہے خالق, جو عربی میں بھی خالق ہے. تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے. اس میں کہا گیا واحد گرو, ایک خدا. اور آپ اگر تحقیق کریں گے, تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں شیخ گوگل کو, شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا. ابھی آ گیا شیخ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے, اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے, سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ دی ایبسولوٹ ایٹرنل, لم یلد ولم یولد, ہی begets not, نو از بیگوٹن, نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے, تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں, یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی, لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کہ نہیں. آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجیے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے, ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر میری لمبی ہے, تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے, وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے, تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے, اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, میں اللہ مسیح نور رحم اللہ, سب کی عزت کرتا ہوں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے, آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے, لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے. اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے, اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے, 95%. اگر ڈفرینس ہے, اختلاف ہے, تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاءاللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے, دیگر جماعت سے بلاتے ہیں. اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ اسے بلا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص, جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے, انسان غلطی کر سکتے ہیں اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ, سنی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. میں